اعمال میں سے سب سے افضل کون سا ہے؟ اس سے ایک بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ اعمال میں تفاوت ہے، کچھ اعمال افضل ہیں اور کچھ اعمال ان افضل اعمال سے کچھ نیچے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو چاہیں فضیلت دے دیں دوسروں پر، اور یہ فضیلت ہر چیز میں موجود ہے۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں، ہر مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے اس فضیلت کو رکھا ہے۔ فرشتے دیکھ لیجئے، فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے کون کون سے ہیں؟ 3، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل۔ اور اس کے علاوہ باقی پھر اور تقسیم بھی ہے فرشتوں کی افضلیت کی۔ رسولوں کو دیکھ لیجئے، رسولوں میں بھی سب سے افضل رسول جن کو اولو العزم انبیاء اور رسول کہتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ 5۔ کون کون سے؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ان 5 میں جو افضل ترین ہے وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام۔ پھر ان دونوں میں افضل ترین کون ہے؟ جناب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ میں، یہاں سے تیسرے پارے کی ابتدا ہو رہی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں کی جماعت ہے، ہم نے ان میں سے کچھ کو کچھ پر فضیلت دی۔ اسی طرح انسانوں میں بھی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو کچھ پر فضیلت دی کئی ایک اعتبار سے۔ جیسے نیکی تقوی کے اعتبار سے فضیلت کس کو دی؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ عزت کے قابل وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ کوئی بھی ہو، رشتہ دار ہو یا نہ ہو، جس کا تقوی جتنا زیادہ اتنا ہی وہ قابل عزت اور قابل اکرام ہے۔ اسی طرح سے گھروں میں مرد اور خواتین میں کس کو فضیلت بخشی؟ مردوں کو فضیلت بخشی۔ خاوند اور بیوی میں کس کو؟ خاوند کو فضیلت بخشی۔ لیکن جب حقوق کی بات آئی، وہ حسن سلوک کی بات آئی، تو اس میں انسان کے لیے سب سے افضل شخصیت کون سی ہیں جن کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے؟ ماں کو فضیلت بخشی، اور بہت بخشی۔ ماں کے بارے میں 3 دفعہ وصیت کی گئی کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور 4تھی مرتبہ باپ کے بارے میں کہا گیا۔ تو یہ جو ساری فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھی ہیں، ان کو قبول کرنا چاہیے۔ قبول کر لیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم نے ایمان اور اسلام قبول کر لیا، اور چیزیں سموتھلی چلیں گی، چیزیں یعنی درستگی کے ساتھ چلیں گی، اور چیزوں میں کوئی اختلاف اور کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آئے گا۔ لیکن جب جہاں پر خاوند کے سامنے بیوی کھڑی ہو جائے، جہاں پر والدین کے سامنے اولاد کھڑی ہو جائے، اور جہاں پر اسی طرح جن کو فضیلت دی گئی ہے دوسرے لوگ کھڑے ہو جائیں اور اس فضیلت کا بھی خیال نہ رکھیں، تو پھر وہاں پر معاملات خراب ہوں گے اور معاملات ڈسٹرب ہوں گے، اور فساد ہی فساد ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ ہے ان میں شخصیات میں۔ اب اعمال کو دیکھ لیجئے، اعمال میں بھی فضیلت ہے۔ ہر روز سورج ایک ہی طرح کا نکلتا ہے اور طلوع ہوتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے۔ دن رات ایک ہی جیسا سارا معاملہ ہے، ایک ہی جیسی گردش ہے آسمان و زمین کی، بس وقت کچھ آگے پیچھے ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ دن ایسے ہیں جو باقی دنوں سے افضل ہیں، جیسے جمعہ کا دن سید الایام ہے، سب سے بہترین، جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، جمعہ کا دن ہے۔ اور پھر اس کے بعد دنوں کے اعتبار سے سال بھر کے سب سے افضل ترین دن کون سے ہیں بھلا؟ لیلۃ القدر دن میں آتی ہے میرا بیٹا؟ ذوالحج کے دن، ذوالحج کے ابتدائی 10 دن، دنوں کے اعتبار سے ذوالحج کے ابتدائی 10 دن پورے سال میں سب سے افضل ہیں۔ اور راتوں میں کون سی راتیں سب سے افضل ہیں؟ رمضان کی آخری 10 راتیں۔ تو یہ اللہ نے فضیلت بخشی ہے۔ ان 10 راتوں میں سب سے افضل کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں نصیب کریں یا رب، تو ہمیں نصیب کر دے اپنی رحمت سے۔ تو یہ فضیلت ہے جو اللہ نے بخشی ہے۔ فرائض وہ ہمیشہ افضل ہی افضل ہوتے ہیں۔ نوافل میں، نوافل اور سنتوں میں بہت ساری چیزیں افضل ہیں، جیسے نوافل میں کون سا نفل سب سے افضل ہے؟ تہجد۔ سب سے افضل کون سی چیز ہے؟ تہجد۔ نوافل میں جو فرض نہیں ہے ان میں سب سے افضل وہ ہے۔ تو اسی طرح اعمال میں مزید جو اس کی فضیلت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کئی ایک مواقع پر کہ کون سے اعمال افضل ہیں، تو آپ نے مختلف مواقع پر جواب مختلف دیے۔ یہ ایسا کیوں ہوا؟ اس کو اگر آپ سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید محبت ہو جائے گی، آپ کی محبت بڑھ جائے گی، اور اس میں آپ بہت کچھ سیکھ سکیں گے۔ ایک شخص آتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا، یعنی اول وقت میں پڑھنا۔ ایک شخص آتا ہے، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے کہا کہ اللہ پر ایمان لانا۔
ایک شخص آتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ افضل عمل کون سا ہے؟ آپ جواب دیتے ہیں کہ والدین کی فرما برداری کرنا. ایک کو کہتے ہیں کہ افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے. تو یہ مختلف لوگوں کو ایک ہی سوال کا جواب آپ نے مختلف کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی نفسیات سے بہت آگاہ تھے، خوب آگاہ تھے، لوگوں کو جانتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فراست تھی، ذہانت تھی، فطانت تھی، لوگوں کے احوال معلوم تھے. آپ لوگوں کے احوال کے مطابق ان کو بتاتے تھے. اور افضل عمل ضروری نہیں کہ الصلاۃ لاول وقتها سب کے لیے یہی افضل عمل ہو، ضروری نہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ سب کے لیے افضل ہو. جس طرح سے آپ نے جواب مختلف دیے، یہ اسی طرح سے ہم میں سے ہر شخص کے لیے افضل عمل مختلف ہوگا. کیسے مختلف ہوگا؟ ایک شخص ہے، وہ آپ کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے لیے سب سے افضل عمل کون سا ہے، اور آپ کو معلوم ہے اس کے احوال کا، اس کے حالات ایسے ہیں کہ وہ اس کا ذہن کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے، چیزیں وہ یاد نہیں رکھ پاتا اور اس کو چیزیں بھول جاتی ہیں، وہ بات چیت اتنی اچھی نہیں کر پاتا، لیکن اس کا جسم، جان، جذبہ اس میں بہت ہے. تو ہم کیا جواب دیں گے؟ آپ کے لیے سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ کہ آپ اللہ کی راہ میں جہاد کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو جہاد کا کہا، وہ سب سے بہترین کام جہاد کر سکتا تھا اور وہ نہیں کر رہا تھا. تو ان کو کہا کہ تمہارے لیے سب سے افضل یہ ہے. اسی طرح ایک وہ شخص جو نماز کا بڑا پابند ہے، بہت زیادہ پابند ہے، اور نماز کی پابندی اس کی عادت میں اور اس کے دل میں بس چکی ہے، لیکن یہ شخص والدین کی خدمت میں کچھ کوتاہی کرتا ہے. اب اس شخص کے لیے سب سے افضل عمل کون سا ہوگا؟ والدین کی اطاعت، فرمانبرداری اور حسن سلوک کرنا. تو آپ نے ایسے شخص کو یہ بتایا. ایک شخص ہے، وہ ذہین ہے اور وہ چیزوں کو یاد رکھتا ہے، سمجھدار ہے. اس کے لیے سب سے افضل عمل کون سا ہوگا؟ دین کی تعلیم حاصل کرنا. ہمارے ہاں ایک وقت تک یہ وتیرہ چلتا رہا، پھر لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ وہ یہ کرتے تھے کہ دین کی تعلیم کے لیے، مدرسے کے لیے، حفظ کے لیے، عالم بنانے کے لیے اپنے بچوں میں اس بچے کا انتخاب کرتے جو سب سے نکھٹو ہوتا، سب سے نکھٹو، نہ ذہن ٹھیک سے کام کر رہا ہے نہ کچھ، اس کو وہ بھیج دیتے. وہ پھر اللہ کی دین ہے، اللہ جس کو چن لیں. ان نکھٹوؤں میں بھی کوئی ایسے پھر لوگ بن گئے کہ جو بعد میں بڑے بڑے اسکالر بنے، جن کو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کند ذہن ہے، لیکن وہ بعد میں بڑے بڑے امام بنے. لیکن جو امام نہیں بھی بنے، پھر بھی وہ اولاد جن کو ان کے والدین نے دینی تعلیم کی طرف راغب کیا، کم از کم اپنے والدین کی سب سے زیادہ خدمت وہی کرنے والے تھے، اور یا کم از کم سب سے کم تنگ کرنے والے یہی لوگ تھے باقی اولاد کی نسبت. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے احوال کو دیکھ کر ان کی رہنمائی کرتے تھے. تو ہمارے لیے بھی مختلف اوقات میں مختلف اعمال افضل ہو سکتے ہیں. صدقہ کو لے لیجئے مثال کے طور پر، زکوٰۃ دے لیجئے. اب زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں، اور صدقہ بہت ساری جگہوں پر کیا جا سکتا ہے. زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقہ کی بات کر رہا ہوں.